السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میاں بیوی مل لیتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، اور پھر صبح جو ہے فجر سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہے شروع ہو گیا، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی کفارہ ہے یا پھر غسل کا کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیں، غسل تو اسی طرح سے کیا جائے گا جنابت کا جس طرح مشروع ہے کہ ہاں بھی پہلے شرمگاہ کو دھونا، وضو کرنا، غسل کر لینا، پھر اس کے آخر میں جو ہے وہ پیروں کو دھو کر کے نکل جانا، جو ہے طریقہ غسل کا اسی طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ بھلے ہے شروع ہو گیا ہو، جنابت کا غسل کر لیں، اور جب حیض کے ایام ختم ہوں گے اس کے بعد وہ الگ غسل ہوگا پھر، اور اس میں کفارہ نہیں ہے کچھ، کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ ہاں بھی حیض شروع ہو گیا ہے، لہذا اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر جماع کے فوراً بعد معلوم ہوا کہ نہیں حیض شروع ہو چکا تھا تو اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ ہاں بھائی، کوئی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی 1 دینار کفارہ دینا ہے، کوئی کہتے ہیں نصف دینار کفارہ دینا ہے۔ لیکن جب یہاں جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہاں بھائی صبح سے پہلے معلوم ہو رہا ہے، فجر سے پہلے معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی حیض شروع ہو گیا، تو یہ مسئلہ الگ ہے۔ باقی کی حالت میں ہی جماع ہوا ہے اور بعد میں جو ہے وہ حیض شروع ہوا ہے، تو اس میں کوئی کفارہ نہیں کسی بھی قسم کا۔ غسل جنابت کا غسل کریں گے اور اس کے بعد نمازیں چھوڑ دیں گے، اور طہارت کے بعد، غسل کے بعد پھر نمازیں شروع کریں گے۔ باقی رہا کہ ہاں جماع کی حالت میں معلوم ہوا کہ ہاں بھائی حیض شروع ہو چکا تھا، یا حیض کی حالت میں جماع کیا جانتے ہوئے بھی، تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں 1 دینار صدقہ کرنا چاہیے، یہ کفارہ ہے اس کا۔ ابو داؤد وغیرہ کے اندر امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے، باب اتیان الحائض، حائضہ کے پاس اگر آئیں یعنی مجامعات کریں تو کیا ہے اس کا حکم۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق حکم دیا تھا جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے کہ یتصدق بدینار او بنصف دینار، کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار، آدھا دینار صدقہ کرے۔ لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے ابو داؤد ہی کی موقوف روایت، اسی کے بعد امام ابو داؤد لائے ہیں، جس میں یہ وضاحت خود حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں کہ اگر حیض کی ابتدائی ایام ہے یا حیض پوری طرح سے آ رہا تھا اس وقت جب ہم بستری کری تو 1 دینار دینا ہوگا، اور اگر آخر ایام تھے جب کہ خون زرد ہونے لگتا ہے، بالکل آخر ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے اگر ہم بستری ہوتی ہے تو آدھا دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ اس طرح سے خود اسی میں وضاحت ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، باب ما جاء فی کفارۃ فی اتیان الحائض کے اندر امام ترمذی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول لائے ہیں موقوفاً۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی ابو داؤد والی روایت کی ایک طرح سے تشریح کر دی کہ 1 دینار کب ہے اور آدھا دینار کب ہے۔ یعنی جب خون آ رہا ہے پوری طرح سے سرخ خون، تو اس وقت اگر جمع ہوا تو 1 دینار صدقہ کرنا ہے، اور اگر آخر میں جب کہ زرد ہو جاتا ہے یا پھر بالکل آخر میں غسل سے پہلے ہم بستری ہوئی تو آدھا دینار صدقہ دینا ہے۔ اور دینار آج بھی چلن میں ہے، کویت کے دینار کے اعتبار سے جو ہے لگا لیا جائے کہ ہاں بھائی 1 دینار کتنے کا ہے، اتنے روپے صدقہ دے دیے جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔